نوجوان لڑکی نے جب مسجد میں طالب علم کے ساتھ رات گزاری۔ ایمان افروز واقعہ، ایک نواب کی خوبصورت لڑکی فساد کے دوران مسجد میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئی تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا تلاوت میں مشغول ہے۔ بغیر کوئی آہٹ کیے لڑکی تھوڑی دیر کھڑی دیکھتی رہی، پھر نوجوان کے قریب چلی گئی۔ اسلامی رنگ میں رنگے نوجوان نے جب اپنے سامنے لڑکی کے بے پردہ حالت میں دیکھا تو اسے مسجد سے نکلنے کو کہا، لیکن لڑکی نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ نوجوان لڑکے نے غصہ، منت، سماجت ہر طریقہ اپنایا، لیکن لڑکی نے باہر جانے سے صاف انکار کر دیا اور اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگی، مجھے باہر نہ نکالو، میری عزت کو خطرہ ہے، اسی لیے مجھے آج رات یہیں مسجد میں گزارنے دیا جائے۔ نوجوان لڑکے نے کہا، ایک شرط پر تم مسجد میں ٹھہر سکتی ہو کہ ایک کونے میں پوری رات خاموش بیٹھی رہو گی اور کسی بھی حال میں مجھ سے بات نہ کرو گی۔ لڑکی چپ چاپ جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ادھر نوجوان عبادت گزار لڑکا ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی ایک انگلی جلتے چراغ پر رکھتا اور پھر سسکیاں لے کر انگلی ہٹا لیتا۔ لڑکی رات بھر یہ تماشا دیکھتی رہی مگر کچھ بول نہ سکی۔ اللہ اللہ کہہ کر صبح ہوئی۔ لڑکا فجر کا اذان دینے کے لیے اٹھا تو لڑکی سے بولا کہ اب وہ چلی جائے، نمازی آنے والے ہوں گے، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، مگر مجھے ایک بات بتائیں کہ رات بھر ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنی انگلی جلتے چراغ پر کیوں رکھتے تھے؟ نوجوان لڑکے نے جواب دیتے ہوئے کہا، جب کبھی مجھ پر شیطان کا غلبہ ہوتا تو میری خواہش ابھرتی تھی۔ شیطان کہتا تھا، اکیلی لڑکی ہے، اپنی خواہش پوری کر لو، مگر میں جب اپنے انجام یعنی دوزخ کی آگ کو یاد کرتا تھا تو میں اپنی انگلی چراغ پر رکھ کر یہ چیک کرتا تھا کہ کیا میں دوزخ کا آگ سہ پاؤں گا، مگر جلد ہی مجھے احساس ہو جاتا تھا کہ یہ چراغ کی آگ پر ایک چھوٹی سی انگلی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو کل قیامت کے روز میرا جسم جہنم کا آگ کیسے برداشت کرتا؟ لڑکی چلی گئی، وقت گزرتا گیا۔ اس نواب جادی کے لیے امیر سے امیر گھرانے کے رشتے آتے رہے مگر وہ ہر رشتہ ٹھکراتی رہی۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ آخر میں لڑکی نے زبان کھولی اور بولی، میری شادی اس مسجد میں رہنے والے نوجوان لڑکے سے کی جائے۔ اگر اس کی شادی اس نوجوان لڑکے سے نہ ہو سکی تو وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ نتیجہ ایک رات نفس کو قابو میں رکھ کر وہ غریب نوجوان محل میں چلا گیا۔ ذرا سوچیں، اگر ہم ساری زندگی اللہ کے بتائے راستے پر چلتے رہیں تو کل قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا کیا عطا کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔